أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام الحمد للہ استاذہ. الحمدللہ. چلیں تلاوت لے لیں گے اور الحمدللہ 28 تک ہم لوگوں کا کور ہو چکا ہے. 29 بھی ہوئی ہے کچھ؟ جی بتائیں. جی میم 29 تک آپ نے ورڈز کے میننگز بتا دی ہیں. 29 کی تفسیر باقی. جی 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 چلو شروع کریں گے. تو تلاوت لیکن آج ہم لوگ انشاءاللہ 30 سے لے لیتے ہیں اور پھر چلیں 29 بھی لے لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم لوگوں کو لینا ہے. لیکن 30 سے ایک نیا ہم لوگوں کا پارٹ جو ہے وہ شروع ہونا ہے. اب انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہاں پر ذکر ہے. تو آپ اسٹیپ الحمدللہ بہترین اسٹیپ سے یہ چیز آئی ہوئی ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں کا ہمارا پیدا ہونا، ہم سے پہلوں کا پیدا ہونا، پھر اس میں نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کی اس کا ذکر کیا، پھر زمین کا پیدا ہونا، پھر آسمان کا پیدا ہونا، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آیا. یہ ہمارے 30 سے آج شروع ہوں گے. چلیں 29 سے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کوشش کرتے ہیں 2 آیتیں آج ہم لوگوں کی کمپلیٹ ہو سکیں. میری طرف سے کوئی شور آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا آواز کلیئر ہے میری؟ آواز بریک بہت ہو رہی ہے استاذہ. جی ہمیں سنائے. آواز بریک نہیں ہو رہی ہے استاذہ استاذہ. الحمدللہ کلیئر ہے بالکل. اسما آپ کی آواز بھی میری طرف بیک ہو کر آ رہی تھی اس ٹائم، مطلب آپ کی نیٹ میں تھوڑی سی شاید پرابلم ہے. تو ایکچولی میرے پاس برڈس بول رہی ہیں پیچھے کافی ساری، تو اگر ان تک آ رہا ہے تو ہم دیکھیں کچھ اور ورنہ آواز تو انشاءاللہ نہیں کنٹینیو استاذہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہلکی سی آ رہی، ٹھیک ہے، ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے. چلے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم لوگوں کی پچھلی آیت جو تھی اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 27 27 میں فاسقین کی صفات تھی. پھر 28 جو تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹ کے طور پر ایک تعجب والا یعنی استفہام سوال کیا تھا کہ کیسے ایسا کام کوئی کر سکتا ہے. تو ہم بھی اگر کسی کو ڈانٹنے کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا ہم یہ بنی ہوئی دنیا نہیں دیکھ رہے، یا ہم اپنے آگے پیچھے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھ رہے، زندہ ہوتے نہیں دیکھ رہے، یا ہم اپنی کس طرح سے زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پیڑ بن جانا اور اس کا بہترین پھل ہونا اور وہ پھل پھر ہماری غذا ہونا. سبحان اللہ، یہ سب وہ انسیڈنٹس یا ایسے ہی بس چلتا چلا نہیں. تو ایک ایک نعمت کا ذکر ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کفر کا کرنے کا ریزن پوچھ رہے ہیں کہ کوئی جب اتنی تو عقل کسی کے پاس بھی ہے
اتنا سب دیکھنے کے بعد ایسی اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں بتائے گی ابھی تک کہ جو کسی نے نہ دیکھی ہو. زمین سب نے دیکھی، آسمان سب نے دیکھا. ہم سے پہلے جو زندہ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے بھیجا ہوا تھا، ان کو ہم نے دیکھا. اپنے والدین پھر جو چلے گئے ان کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ وہ آئے اور پھر وہ چلے گئے. ان سبھی کو کس نے بلا لیا، کس نے پیدا کر لیا تھا. یہاں الحمدللہ ڈیٹیل پتہ چلی کہ وہ ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی، جنہوں نے ہم کو پیدا کیا، ہم سے پہلوں کو پیدا کیا، پھر ہمارے لیے اتنے انتظام کیے. اس کے بعد زمین کو ایسے بنایا، آسمان کو ایسے بنایا. پھر کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں اپنی ہی تخلیق کے لیے؟ پھر بتایا گیا کہ اپنی زندگی اور اپنی موت کو دیکھ لو، جو کہ آج کا آپ لوگوں کا ہوم ورک میں سوال بھی آیا. تو 2 زندگیاں وہی، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کر کے جو عہد لیا تھا الست بربکم، تب ہم زندہ ہوئے تھے. اور پھر دوبارہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، تو یہ پہلی موت تھی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے. یہاں سے اگر لیں اس کا تھوڑا سا آپ لوگوں کا ریویژن بھی ہو جائے گا. یہ پہلی موت تھی جب ہم کچھ نہیں تھے. تو کنتم امواتن، یہ جب الست بربکم جب دیا گیا تب کی بات ہے کہ ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے. تو یہ ہم لوگ اموات تھے، مردہ تھے. احیاکم، تو جو پہلی موت تھی وہ ادھر تھی اللہ کے پاس جب ہم تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دے کے ہمیں دنیا میں بھیجا. تو جو دنیا کی زندگی ہے وہ پہلی زندگی ہے. تو یہ 2 ہو گئی، ایک موت اور پھر زندگی. پھر اس کے بعد پھر سے موت آئے گی جو کہ دنیا کی موت ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی. تو جب دوبارہ آخری والی جب زندگی ملے گی اس کے بعد پھر کبھی نہیں مرنا ہوگا. تو اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا، موت کو بلا کے ذبح کر دیا جائے گا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی جہنمیوں کے لیے کہ اگر افسوس سے کسی کو ہارٹ اٹیک، کسی کو صدمے سے موت ایسی ہوتی تو سارے جہنمی مر جاتے. موت تو مر چکی ہوگی، اس لیے وہ بس صدمہ ہی اٹھائے جو ہوں گے، موت ان کو اب نہیں آئے گی. اللہ ہم سب کو اس خطرناک، ایسا رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے اوپر ایسا ڈر عطا کرے کہ ہم سب عمل میں آ جائیں، ایسا جذبے پیدا ہو جائیں کہ نہیں، جہنم سے تو بچنا ہی بچنا ٹارگٹ ہوگا. اپنے بچوں کو بچانا ہی بچانا ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنی ان کے لیے ہمیں سختیاں کرنی پڑے. اور اسکولوں کے لیے ہم سختیاں کرتے ہی ہیں. کاش کہ ہم تھوڑی سی دین کے لیے کرنے لگے تو بہت، مطلب ہم تھوڑا دیں گے تو بہت زیادہ ملتا ہے دین میں. یہ فائدہ دنیا میں آپ دیکھیں، لگے جا رہے ہیں، عقلیں صحتیں سب بچوں کی برباد ہوئے. ایگزامس ہیں، سو نہیں سک رہے ہیں، کھا نہیں سک رہے ہیں صحیح سے، بس ہر وقت پڑھنا پڑھنا پڑھنا. اتنا تو دین مانگتا بھی نہیں ہے. تو ہم ہی سچے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور کاش کے ہمارے دل مل جائے. تو یہ تھی ہماری زندگی اور موت. جو آپ کا سوال آیا تھا اس کو آپ یہاں سے انشاءاللہ لکھ سکتی ہیں. پھر آیت نمبر 29 جو کہ آپ کی اسکرین پر ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے، یہاں پہ ہاں ہمارا مستر، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تخلیق کی لکم تمہارے لیے جو بھی زمین میں ہے سب کا سب، جمیعا سب کچھ. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کے. استوا الا کے مطلب ہوتے ہیں متوجہ ہونا. الا اور علا سے فرق آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ الا کنیکٹ ہے تو اس کی مطلب ہے کہ متوجہ ہوئے، انہوں نے رخ کیا الی السماء، آسمان کی طرف. سوا مانے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کو ٹھیک کر دیا. ہن کی مؤنث ہے یعنی فیمیل. جمع کی بات اگر ہم کریں تو آسمان جو ہے وہ فیمیل میں ہی بات ہوتی ہے اس میں، تو وہ آسمان ہوتی ہے، عربی میں ہوتا نہیں ہے. تو سواہن، ان کو ٹھیک کر دیا. تو ان کو ٹھیک کیا، کس میں کیا بنا دیا؟ پھر 7 سماوات، ان کو 7 آسمان بنا دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں. اب اس کی ترجمہ، وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. تو
ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور زیادہ احسانات یعنی مزید احسانات کا ذکر ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ذکر ہوا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے پانی اور کن کن چیزوں کا ہوا تھا ذکر، آیات کو کھول کے اس میں دھیان رکھیں کہ بارش اور پھر اس سے پھل نکالے، زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا۔ بارک بارک اللہ۔ تو یہاں پر پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی ہر مثال جزاک اللہ خیر۔ اوکے، یہاں پر پھر ہمارے پاس یہ بتایا گیا، کچھ چند چیزیں وہاں پہ بیان ہوئی تھی، اب یہاں پہ کیا بیان ہوئی کہ جتنا جو کچھ زمین پر ہے سب کی سب ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ رشتہ آپ کا جی مائک کھل رہا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں رشتہ؟ اوکے، تو مزید احسانات کا ذکر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ شروع میں بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اور اس سے تمہیں کھانا دیا، جو کہ بھی ہم لوگ نے بات کی۔ وہاں پہ کچھ چیزوں کا ذکر ہوا تھا، یہاں کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں ہیں، بتائیں اگر ہم لوگ سوچیں، انکاؤنٹیبل یعنی بے شمار چیزوں، سب کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ کس کس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں ہم لوگ، اور کس کس چیز کو یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے رب نے بنائی؟ کتنی چیزیں تو آپ دیکھیں، پیڑ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائنس میں پڑھا ہے، پھر ہم لوگوں نے آکسیجن ہے، یہ ہے وہ ہے، صرف اسی کو اگر دیکھ لیں، سایہ کرتی ہیں جڑیں اس کی کتنی ہمارے کام کی ہیں، کھانے پینے کے لیے کتنے کام کے ہیں، اور ایک گرینری جن کو پسند ہے، آپ دیکھیں گھروں میں لگانے کے شوق سے لے کے ہر چیز، تو ایک چیز تو کہیں بھی ہم جتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اگر پیڑ کو اللہ ایسے نہ بناتے کہ وہ ہم نے جہاں لگایا وہاں نہیں رکتا اور چل دیتا، اس کے بھی پیر ہوتے، یہاں نہیں وہاں لگیں گے، آپ دیکھیں اللہ نے اسے مسخر کیا ہوا ہمارے تابع ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنا باغ لگا لیا اور وہ لگا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے احسانات میں ہم دبے ہوئے ہیں، پیڑ ہوں، کھیتیاں ہوں، پہاڑ ہوں، سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہو۔ تو اللہ کا بندوں پر احسان ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ لے کر ہم شکر ادا کتنا کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اسکرین پر ہمارے پاس ہے ترجمہ میں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی مسٹیک نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے یہاں پہ، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ زمین کی تخلیق بندوں پر اللہ کا احسان ہے، اسی کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ استوا کے 3 معنی آ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ کسی چیز کا مکمل ہونا، کامل اور مکمل ہو جانا، یعنی کمپلیٹ ہونا، ٹھیک، یہ بھی استوا کے میننگ میں آتا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، یہاں پہ وہاں پہ استوا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے طاقتور ہو گئے، وستوا، یہاں پہ استوا جو ورڈ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں اس طرح سے آیا، تو یہاں پر میننگ تھی کہ وہ اب مکمل ہو گئے، یعنی پوری طاقت کو پہنچ گیا۔ پھر دوسرا ورڈ جو ہوتا ہے، جو کہ آپ کے پاس لکھا ہوا بلند ہونا، اس کے معنی بلند ہونا ہے،
اور اس کے یہ کب آتا ہے؟ جب اس کے بعد علا آئے، علا، ٹھیک، اور ثم استوى علی العرش، قرآن میں آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر بلند ہو گئے، یعنی عرش پر استوا ہے، وہاں پر ہیں۔ تیسرے معنی جو آتے ہیں، ارادہ کرنا جو کہ آپ پہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کا تو تینوں الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ استوا سیپریٹ آیا تھا تو مکمل کرنے کی میننگ میں تھا، الہ کے ساتھ آیا ہے تو بلند کرنے کی میننگ میں ہے، اور نہیں اعلیٰ کے ساتھ آیا ہے تو بلند کرنے کی میننگ میں۔ آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنے پاس لکھ سکتی ہیں، یہ آپ کی نالج کے لحاظ سے الہ کے ساتھ، کیونکہ ابھی آگے آئیں گے نا، تو آپ اگر یہاں پہ یاد کر لیں کہ متوجہ ہوئے، ارادہ کیا، پھر آپ کہیں بعد میں بلند ہوئے، تو وہ آپ کو آگے پیچھے کے جو ورڈ ہے اس سے بھی فرق پڑ رہا۔ تو یہاں پہ ارادہ کیا، متوجہ ہوئے، یہ ہماری الہ کی وجہ سے آئے گا۔ اگر الہ آئے گا، السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی، میم پلیز ایک بار الہ کو خوب اچھے سے ایکسپلین کر دیے، تھوڑا ٹھیک سمجھ میں نہیں آیا. الہ کو، الہ مانے ہوتا ہے طرف، اگر ٹوارڈ کے ساتھ آئے گا یہ ورڈ، الہ مانے طرف ہوتا ہے، تو ثم استوى الہ، اگر اس طرح سے آئے گا ثم استوى الہ، تو اس کی میننگ ہوگا متوجہ ہوئے، استوا کی میننگ پھر ہوگا متوجہ ہوئے یا ارادہ کیا، یہ میننگ آئے گی۔ تو کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس طرف متوجہ ہونا، دھیان دینا کسی چیز کی طرف، جب ہم کسی چیز پہ دھیان دیتے ہیں، اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ سیم میننگ میں آئے گا۔ تو استوا الہ جو ورڈ آپ کے اب یہاں پہ آ رہا ہے، اس کی میننگ ملا کے کیا نکلی کہ متوجہ ہوئے، ارادہ کیا، تو آسمان کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ میننگ نکلی۔ جبکہ ہم لوگوں نے دیکھا قرآن اس کی استوا کی میننگ اور بھی ہے قرآن میں، تو اگر قرآن کی آیت میں بھی ہے نا کہ ثم استوى علی العرش، استوا علی، علی جب آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اور صرف استوا آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کامل، مکمل ہو جانا، ٹھیک۔ تو آپ کی جو ورڈ کی میننگ یہاں پر آ رہی ہے وہ تھرڈ والی ہے کہ ثم استوى الی السماء، استوا الی، اوکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ ہمارے ہم وائس نہیں آ رہی ہے. بات صحیح جی، ہم نے اپنا چینج کیا انشاءاللہ۔ آواز اب صحیح ہو رہی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ الحمدللہ. جی چلو الحمد کنٹینیو کرو۔ جی اوکے، ہم لوگ تھے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور مکروہات یعنی جو مکروہ ہیں، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، منگل کے دن پیدا کی گئی۔ نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلائے، یعنی کہ چار پیر والے جانور جو ہیں وہ۔ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے سب سے زیادہ اجر پانے والی جمعے کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی جو ہے عصر کا وقت، اس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ حدیث میں اتنی ڈیٹیل آتی ہے کہ ان چیزوں کو ایسے ایسے پیدا کیا گیا۔ جی
میم جی آپ کی نازیہ؟ بریک ہوئی تھی جہاں آپ نے کہا تھا کہ اللہ، میم آپ نے وہاں پہ آپ کی آواز بریک ہوئی تھی، وہاں سے سن پائے تھے کہ اللہ سبحانہ وسلم ہاتھ پہ بتا رہی تھی. جی جی، وہ میرے میں تھوڑا سا ایکسٹرا لکھا ہوا تھا تو اس کو ہم نے کریکٹ کر کے ابھی جو حدیث پڑھی ہے ایکچولی وہ ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اوکے سبحانہ میم. وتعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، اس میں میرے پاس کچھ یہ ایکسٹرا ورڈز لکھے ہوئے اوکے تھے، ہم اوکے نے اس سے صحیح کر لیا. میم. اوکے، یہاں پر ڈیٹیل ملی کہ یہ چیزیں اس بنی ہیں. تو خیر ان کی ڈیٹیل ہونا ہم لوگوں کے پاس کمپلسری نہیں ہے. ڈیٹیل ہماری جو عمل کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمیں اور خاص دھیان رکھنا چاہیے، لیکن یہ علم کی بات تھی تو الحمدللہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کے بارے میں بات کی. پھر ہے ہمارا اس کو پڑھ لیتے ہیں. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، آسمان کو اوپر تلے بنایا، یعنی ایک کے اوپر ایک آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو سورۃ الانبیاء میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانتا رقتن، یعنی یہ دونوں آپس میں پہلے جڑے ہوئے تھے. سائنس بھی بتاتی نا کہ ایک بڑا بلاسٹ ہوا تھا، کچھ ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، اور قرآن نے اس کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جڑے ہوئے تھے. پھر اللہ نے ان کے اندر جو چیزیں بنانی تھی وہ سب رکھی، اور اللہ نے اپنی مرضی سے جیسے جس کا جو تھا وہ رکھا. واللہ اعلم. تو اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے ہم لوگوں کو کہ زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. جی یہ حدیث یہاں پہ لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کے 7231. اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالی نے زمین کو نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اتوار کے دن اس میں پہاڑ پیدا کیے، اور درختوں کو عید کے دن پیدا کیا، اور مکروہات منگل کے دن پیدا کیے، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین اور چوپائے پھیلائے. اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعے کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کیا. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اس میں سے سب سے لاسٹ میں پیدا کیا گیا ہے، اور وہ بھی بہترین وقت جو عصر کی وقت کے ہم سبھی کو معلوم ہے. جمعے کے دن عصر کے وقت، عصر سے مغرب کے بیچ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. کئی لوگوں کا ایسا ماشاءاللہ یہ پھر طریقہ رہتا ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک عبادت میں بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی تو ایسی گھڑی ہوگی جس میں میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. تو اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، ان کو کرنے والا بنائے، اور اس میں ان چیزوں کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں ڈالے. آمین. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کا علم اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ چیز تو ہم لوگ اس میں قرآن میں بھی آ چکی ہے کہ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، صحیح، کہ جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ کیا نہیں جانتے ہوں گے. جس نے جو چیز اگر بنائی ہے تو چلے کبھی دنیا کی کوئی چیز بنانے والا انسان جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کر تو ایسا رہا تھا، اس میں یہ ٹیسٹ پتہ نہیں ایسا کیوں. کبھی کھانے بنانے میں بھی دیکھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پتہ نہیں والا معاملہ نہیں ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو بہترین طریقے سے خوب خوب جانتے ہیں، تمام مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، احاطہ گھیرے ہوئے ہیں اپنے علم میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے تو وہ دیکھے ثم استوى علی العرش، آسمان پر ہیں، لیکن اپنے علم سے ہر جگہ، یعنی ان کا علم ہر جگہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہر جگہ ہے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. اور ہر جگہ کیا ہے؟ ان کا علم، وہ ہر جگہ کو جانتے ہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا ہے، ذات سے نہیں، اپنے علم سے. پھر سبحان اللہ بہترین بات تھی کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. زمین کی ہر چیز بندوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، خود کو دنیا کے تابع نہ کرنا. تو ہم لوگوں کو کیا چیز پتہ چلی کہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی تھی، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے تھے.
تو ہم لوگ دنیا کے پیچھے پڑھ کے اس کو اس طرح حاصل کرنا ہے، یہ کرتے جیسے کہ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بنے ہیں، بس دنیا جس طرح سے اچھی طرح سے بری طرح سے جو ہو بس اس کو اچھا بنا لیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمارے انڈر میں دی تھی، اور ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا کرنا تھا، ہمیں فائدہ اٹھانا تھا۔ کس چیز میں فائدہ اٹھانا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس لیے دی گئی تھی، ہماری اولادیں بھی، میں آپ دیکھیں بیٹھے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہم کمزور ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں اولاد دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اس لیے ان کی اولاد نہیں ہے، تو ضرورت پڑتی ہے یہ لا دو وہ کر دو، تو اولادیں، دنیا کی ہر چیز ابھی جتنی ہم لوگوں نے ڈسکس کی، زمین آسمان سب اللہ نے ہمارے انڈر میں دی ہوئی ہیں، اور کس وجہ سے دی ہوئی ہیں؟ تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور نہ کہ ہم اس کے غلام بن جائیں، پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنے لگتے ہیں۔ دنیا استعمال کے لیے دی گئی ہے، استعمال کریں، اچھے طریقے سے کریں، اس میں فساد نہیں پھیلائیں، اس کو اپنے اور انسانوں کے فائدے کا بنائیں، ان میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت پیڑ بنایا ہے، اللہ کی کیا شان ہے، یعنی یہ غور و فکر کریں اور اللہ کی عظمت کو بڑا جانیں اور اس سے فائدے اٹھاتے رہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو بگاڑیں گے، اس کا نظام بگاڑ دیں گے اور اس میں خرابیاں پیدا کریں گے، تو پھر اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس آیت سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے کہ وہ یہ کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا استعمال مباح ہے۔ مباح ہمارے پاس یہاں تک ہے، زمین کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے سوائے اس سے کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ہم لوگوں کا اس آیت سے علماء جو ہے وہ ایک پوائنٹ نکالا ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے، تو ہر چیز کا استعمال مباح ہے، یعنی جائز ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود منع کر دیا ہو، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ مثلا زمین کی ہر چیز ہم کھا سکتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دی ہے ساتھ ساتھ، جس کے لیے گائیڈ لائن دے دی گئی ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جتنا جو بھی حلال اور طیب ہے ہم سب کھا سکتے ہیں، سارا تمہارے لیے ہے، لیکن ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی، سارے جانور کھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سارے کھانے کے ہوتے تو دیکھ ہی رہے کہ انسان جن چیزوں کو حلال بنائے بیٹھے جو کہ اللہ نے حرام کر دیا تھا، اگر اس کو پھر وہ بنائے ہوئے ہے تو کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا بیماریاں ہمارے تک آ رہی ہیں۔ تو جو چیزیں صرف حرام بتا دی گئیں ان کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ اسی طرح بتا دیا گیا قرآن کے آیت میں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مردوں کے لیے زینت جو ہے وہ حلال ہے، مسجد جاتے وقت ان کو اس چیز کا حکم بھی دیا گیا، اور عام طور پر بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ آپ زینت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی تیار ہونا ایک لیول پر۔ پھر کیا منع کر دیا آگے؟ سونا منع کر دیا، ریشم پہننے سے منع کر دیا گیا، تو اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت منع کر دی گئی، ان کے علاوہ جو ہے وہ ساری چیزیں عورتوں کو اسی طرح کیا کیا آپ سب زینت کر سکتی ہیں، اور پھر کیا کہا گیا؟ وہ زینت لے کے آپ مردوں کے سامنے نہیں، تو جو چیز بس منع کر دی گئی اسی سے رکنا ہے، تو بہت آسان ہے، باقی ساری چیزیں الحمدللہ کرنے کی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی پوائنٹ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا۔ اسراف سے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں اللہ نے کلیئر کر دی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ ایک یہاں پہ ایک پارٹ ہم لوگوں کا ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک رکوع بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو تھا پارٹ ہمارا عبادت سے ریلیٹڈ، اپنی تخلیق کو پہچاننا، اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیا بڑے بڑے میجر پرابلمس ہیں جن سے ہمیں کفر ہے، اور یہ ساری چیزیں جو تھیں پیچھے ہم لوگوں نے پڑھی، منافقت، شرک، اتنا سب پڑھ چکے، ان سب سے بچنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ بڑا اچھا رکنے کے ساتھ ساتھ کرنے کا جو پارٹ ملا کہ یہ والی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے
کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا پڑھنا نہیں بھولنا۔ آپ نے بھی آج کے بعد سے جو صحابہ تھے اپنے فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام، اور پھر یہ دعا۔ تو نماز کے بعد سے مراد سلام پھیرنے کا اندر بھی علماء کہتے ہیں، یعنی تحیات سلام پھیرنے کے اندر اندر، کیونکہ جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اسٹرانگ کنیکشن بنا ہوا ہوتا ہے اور اسی میں دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ یہ والی دعا بھی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کا بھی ذکر آیا ہوا ہے، اور سلام پھیرنے کے اندر بھی یہ دعا جو ہے وہ علماء جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو جو ہے وہ اپنے سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کی میننگ کیا ہے؟ ربی اعینی، اے میرے رب میری مدد فرما، اعینی کس پر؟ علی ذکرکا، کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، و شکرکا، کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں، و حسن عبادتک۔ تو دیکھیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کے بارے میں پڑھا کہ ہمیں ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے ورنہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہمیں دیکھا کہ ہمیں کتنی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنا دی، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر حسن عبادت، ایک بہترین طریقے سے عبادت کا دل تو بڑا بڑا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، تو ہم کس سے مانگیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ بہترین طریقہ ہے کہ رب بھی آئیں گی، یا رب آپ ہی میری مدد فرمائیے کہ میں بہترین طریقے سے آپ کا ذکر ادا کر سکتے۔ تو بہترین دعا ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو اس لیے سکھائے کہ تم اپنے رب سے ہی مانگو، وہی تمہیں سکھائیں گے کہ کیسے ذکر کرنا ہے، کیسے شکر ادا کرنا ہے، کیسے ان کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا ہے۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں لکھ کے لگا لینا ہے۔ اوکے، میم ایک بار ریپیٹ کر دیجیے۔ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ لکھی، اسکرین شاٹ لے لیں آپ ابھی، تو آپ کی طرف پہنچ جائے گی۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنی مانے میری مدد فرما، علی ذکر جو آخر میں کا آ رہے ہیں وہ سارے ضمیر ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ربی کا ربو کا ربو کی، ان سب میں نا، تو میں تمہارا ذکر کر سکوں، تمہارا شکر ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے تمہاری عبادت کر سکوں۔ تو تمہارا یہاں پہ ہم اللہ سے مخاطب ہے، میں آپ کے ذکر، آپ کا شکر، آپ کی بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں، یہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے سکھائی تھی یہ؟ جی بتائیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر ان کو ایک نصیحت کی۔ یہ تو ہمیں بھی پھر اس نصیحت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے ہمیں بھی، تو جو انہیں نے سکھایا ہمیں بھی اس کو آج پڑھی کل پڑھی ایسا نہیں رکھنا۔ آپ دیکھیں جو پچھلی دعائیں ہیں، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ کہیں ایک جگہ جمع ہو۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں کے جو آنسر آئے، جو ہمارا سوال تھا کہ آپ لوگوں کا عمل کیا میں کیا چینجز آئے، جتنی امید تھی الحمدللہ اتنے لوگوں کے جواب آئے، اور یعنی جو لوگ پڑھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا الحمدللہ۔ اور ایک سیٹسفائی، یعنی کہ صرف ہم ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لیں یا ٹرانسلیشن یاد کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو مقصد تھا کچھ تو چینج آئے، اور کئی کورسز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ ہم علم لے رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل اگر ہمارے پاس نہیں آئے تو پھر وہ مصیبت بنتا ہے اور کوئی فائدے کا نہیں۔ اس علم کو ہم علم ہی نہیں کر سکتے جو ہمارے پاس عمل میں نہ چینجز آئے، اور ہمارے پاس عالم بھی اسے نہیں کہہ سکتے جس کے اندر عمل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے پاس بھیجی اور بہت دل کو سکون ملا الحمدللہ۔ تو مین فوکس ہمارا عمل میں چینجز لانے ہیں، تو دعائیں جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ان کو الگ الگ لکھیں، الگ الگ ان کو عمل میں لاتی جائیں، اور ڈیلی کا کچھ ایسا پوائنٹ ضرور نکالیں۔ آج کوئی بتا سکے گا کہ کیا چیز کلک ہوئی کسی کو بھی؟ چلیں بتائیں اس آیت سے، میم 29 میم سے۔ جی جی میم، آپ نے جو یہ دعا کے بولی ہے یہ ہم سنے تھے بہت بہت سال پہلے سے، تو کثرت سے جب بھی نماز پڑھتے تھے یہ دعا کرتے، شاید وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے گروپ میں جوائن کر لیا بارک اور اللہ، یہ ایمان اللہ تبارک اللہ۔
چلیے الحمدللہ. دیکھیں آپ کب سے پڑھتی آ رہی تھی, اور ایسا نہیں کرنا کہ میں نے آج دعا مانگی اور آج میں چاہوں کہ کیوں نہیں ہو رہا چینج. دیکھیں یہ 2 سال سے مانگ رہی تھی اور ان کو خوشی ہے کہ میں نے 2 سال پہلے شروع کی تھی اور آج مجھے یہ اللہ نے پوچھ دیا اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرح سے یہ کیا تھا. جی شائلہ. جی میم مجھے لگتا ہے یہ جو 29 آیت ہے کہ ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے جی کہ اللہ الحمدللہ. تعالیٰ نے جو سب ساری چیز چیزیں. ہمارے لیے پیدا کی نا. دیکھیں جی جی تو جی فوراً فوراً پوائنٹ لکھیے کہ آج سے میں شکر کرنا شروع کروں گی. جو بھی دیکھوں گی, ارے اللہ نے آج سبزی بھیجی میرے گھر میں, آج گوشت بھیجا, میرے بچے ہیں, میرا یہ ہے وہ, جو بھی چیز دیکھیں تو ہم عمل ملا ہمیں کہ ہم شکر ادا کریں گے. جی شاہدہ. السلام علیکم. میں بھی اسی طرح پہلے سے میں پڑھتی تھی اللہم انا علی ذکر کا شکر کا, تو مجھے بھی موقع ملا آپ کے کلاس میں, وہی برکت. تھوڑا سا اللہم اعنی علی ذکر, ٹھیک, اعنی ورڈ صحیح رکھیں. جی اسما. آئین آئین پڑھ نہیں سکتی. عین نہ پڑھ سکتے ہیں, ہمیں عین نہ لگا تھا. نہیں عین نہ, اگر عین نہیں کہیں گے تو میں, اور عین نہ کہیں گے ہم سب. جی صحیح ہے. آئین میں آئین نہ پڑھتی. صحیح. جو آپ نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا, ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا, تو اب واقعی یہی چیز ہو گئی ہے کہ ہم سب دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز پر ضرور گھر میں بھی ڈسکشن کریں گے اور بتائیں گے کہ واقعی آپ نے بہت اچھی بات آج سمجھائی, جو دل میں گھر کر گئی. واقعی ہمیں دنیا کے چلو پیچھے نہیں یہ ایک بھاگنا اور ہے. پوائنٹ ملا. ہاں تو ایک اور پوائنٹ ان کو ملا کہ میں جو اتنا پیچھے لگی تھی کہ میرے بچوں کا یہ بن جائے وہ, لیکن دھیان رکھنا ہے, باقی توکل اللہ پہ رکھنا ہے. صحابہ تو اتنے تھے کہ پورا ہی دھیان وہ اس دین پہ رکھتے تھے, اور وہ اللہ پہ سب چھوڑے ہوئے تھے. ان کا بہترین ہو رہا تھا کہ نہیں چلے ہمارے ایمان اتنے بڑے نہیں ہیں, اور اللہ نے ایسا بھی نہیں کہا کہ ہر چیز جھاڑ جھوڑ کے بیٹھ جاؤ, اور کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن جو ہے وہ ہمارا آدھا فوکس بھی اگر ادھر ہو رہا ہے تب بھی تھوڑا سبھی بھی گڑبڑی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ جو دعا ہے میم اسے نماز کے بعد مطلب کمپلیٹ ہو جائے نماز تب پڑھیں یا جو ہے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ دونوں ہم نے بتایا, امام تیمیہ کا بھی بتایا, وہ نماز سجدوں میں بھی پڑھتے تھے. سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, تو وہ سلام پھیرنا یعنی کہ اتحیات درود شریف پڑھ لینے کے پہلے بھی نماز کے بعد کہا جاتا ہے, اسے بھی نماز کا بعد ہی کہا جاتا ہے, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یا پھر جی میم. سلام پھیرنے کے بعد بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. سبھی صحابہ سے بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میننگ سے یہ بھی ثابت ہے, علماء سے, اور یہ بھی ثابت ہے کہ دعائیں سجدوں میں مانگی جاتی, تو ان کو یہ بہت امپورٹنٹ لگتی تھی, تو وہ سجدے میم میں اگر مانگتے. ہم سجدوں میں پڑھیں گے تو میم کس طرح پڑھیں گے؟ میم جو ہمارے وہ ہیں وہ سبحان ربی الاعلی وہ کہہ کے اس کے بعد میم پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. جی اللہم جی انی میم. اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, آج جو اسٹیکر بھیجا وہ بھی آپ لوگ اسی طرح مانگ سکتے ہیں. تو لمبے لمبے سجدے کریں, اللہ سے مانگیں اپنے السلام علیکم درخواست. استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ یہ دعا ہم لوگ فرض نماز کے سجدوں میں مانگ سکتے ہیں؟ ہاں جی مانگ سکتی ہوں. جزاک اللہ استاذہ. چل چلے کچھ پوائنٹ ملے الحمد للہ. اس طرح سے جو آپ لوگ لکھیں, اس کو لکھیں کہ جب تک ہم لوگ لکھیں گے نہیں نا, کہیں ہم لوگ شروع نہیں کریں گے بھول جاتے ہیں, تو انشاءاللہ ڈسکس کریں, لکھیں. اور ٹائم پہلے ہی کم ہوتا تھا, ایک اور نیا کام شروع کر لیا آپ لوگوں سے عمل پوچھ رہے ہیں. چلیں آیت نمبر 30. اب ہم لوگوں کا شروع ہوا تھا, ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے, ورڈ بائی ورڈ. ٹیچر روبینہ آپ ہیں کلاس میں؟ اگر نہیں ہوں تو دیکھتے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جو اوپر والے تھے وہ کافی اوپر ہو گئے ہیں, پھر سے بھیج دیے جائیں تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی, وہاں سے ورڈ بائی ورڈ دیکھ کے لکھنا ہوتا ہے. چلیے شروع کیجیے لکھنا. وا اور اذ قال کہا, ربک تمہارے رب نے. تمہارے سے کون مراد ہے؟ میل فیمیل سنگولر پلورل بتائیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں میل میم, جی میل. میل سنگولر تم. ہاں جی بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. 29 میں 30 ہے ہمارا, وہ انہوں نے بھیج دیا ہے, بہت بہت شکریہ. چلیں ہم لوگ دیکھیں گے. ربو کا تمہارے رب نے کہا, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور کہا جب تمہارے رب نے, لِلْمَلَائِکَةِ
یہاں پہ فرشتوں کے لیے ہم نہیں کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن آپ کو لی مانے پتا تھا، فور، لیے، تو یہاں پہ پھر ہو گیا فرشتوں سے کہا. ٹھیک. انی جاعلن، انی اس میں انا ہے، اور یا جو آئی ہے وہ میں کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے. بے شک میں. آپ کو پتا ہے ربی جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو وہ ضمیر کیا میننگ دے رہا تھا؟ میں. صحیح. میرا رب اگر آپ کو کہنا ہو تو ربی. کبھی کبھی زیر سے بھی یہ ربی، خالی ربی آئینی اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، تو جو زیر ہوتا ہے وہ یا کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. یا کبھی لکھی ہوتی ہے، کبھی ہٹی بھی ہوتی ہے، حذف کی بھی ہوتی ہے. تو فی الحال یہاں پہ موجود ہے جس کی میننگ ہوتی ہے میں، میری. تو انی بے شک میں، جاعلن ایکچولی یہ اننی ہوتا ہے ورڈ. خیر اس کی ڈیٹیل جب ہم لوگ کبھی آپ لوگ گرامر اچھے سے اور پڑھ رہے ہوں گے تو فی الحال یہاں پہ سنتے ہوئے چلیں گے. انی بے شک میں، جاعلن ہم لوگوں نے دیکھا تھا جیم عین لام جعل جو ہے وہ کر دیا، بنا دیا، ہو گیا. یہ سارا جو تھا میننگ میں آ رہا تھا. ابھی تفسیر میں اور ڈیٹیلس ہم لوگ پڑھیں گے کہ جیسے کہ دو طرح سے الگ الگ آ رہا تھا نا. ابھی ہم لوگوں نے اس کو اعلیٰ ہے تو میننگ چینج، الہ ہے تو میننگ چینج استوا کا لیا تھا. اسی طرح سے اس تفسیر میں آیت میں اور جو پتہ تھا چلا. میم جعل، میم بنا دیا یا کر دیا، میم وہ اسی طریقے کا ہے روٹ کیا؟ سیم ہے، سیم ہے. لیٹر دیکھیں آپ، جیم عین لام ہی ہے. تو وہ جعلہ تھا، یہاں پہ جاعلون ہے. تو یجعلون بھی آئے گا تب بھی وہی ہوگا. جیم عین لام جو آپ کا آ گیا روٹ لیٹر، اب جو اس کے فارمولا چینج ہو رہے ہیں کہ جعل، جاعلون، یجعلون، یہ سارا جو ہے کرتے ہیں، کر بنائیں گے، بنا دیں گے، بنا رہا ہوں، یہ ساری چینجز آئے گی. ٹھیک ہے. جی میننگ لیکن وہی رہے گی. تو کبھی پیدا کرنے کی میننگ میں آئے گا اور کبھی بنانے کی میننگ میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو انی جاعلن میں بنانے والا ہوں. جاعل آپ دیکھیں فاعل سے ہے، کوئی جب کسی چیز کا کرنے والا ہوتا ہے فاعل، جیسے کہ آپ مانے خالق. خالق جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو تخلیق کرنے والا ہوتا ہے وہ خالق. جو کفر کرنے والا ہوگا وہ اسی فارمولا پہ سیٹ کیجیے. جو پھر کفر کرے گا وہ کافر. سیم کاف کے ساتھ الف آئے گا، پھر فا کے ساتھ زیر، تو فاعل والا ہی آئے گا نا. جاعل یعنی بنانے والا، یہاں پہ پھر آ گیا. صحیح. جعل مانے بنانا ہوتا تھا، اب جاعل پہ آیا ہوا اس لیے بنانے والا ہو گیا. میں بنانے والا ہوں. انی جاعل میں بے شک بنانے والا ہوں. فی میں، الارض زمین، خلیفہ. اس میں سے جو ورڈ آپ کو پہلے سے آتے ہیں، اگر کسی کا ورڈ بائی ورڈ نہیں لکھا ہوتا ہے تو جو آتے ہیں ان کو آپ ڈراپ کرتے چلیے، نئے ورڈس کو لکھ لیا کریے جس کی ڈیٹیلنگ ہم دے رہے ہوتے ہیں. باقی آپ جو یہاں پر آیا ہوتا ہے واٹس ایپ پر، اس سے دیکھ کے دیکھ سکتی ہیں. خلیفہ، فا لام فا، خلف ہم لوگ پڑھ چکے تھے. خلف مانے پیچھے ہوتا ہے، تو پیچھے آنے والا، یا پھر جانشین کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، یا پھر خلیفہ ورڈ بھی ہمیں معلوم ہے کہ لیڈر، خلیفہ اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو خلیفہ کو خلیفہ لکھیں. تفسیر میں ڈیٹیلنگ انشاءاللہ آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر. قالو، ابھی جو واو الف آیا ہے یہ جمع کے لیے آیا. تو پہلے جو قالا تھا کس کے لیے تھا؟ قالا ربک، یعنی کہا، وہ سنگولر کے لیے تھا. تو رب نے کہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے تھے. قالو ان سب نے کہا. اب کون کہہ رہے ہیں؟ جی. فرشتے استاذ. اب بہت سارے فرشتے تھے، انہوں نے پھر جواب دیا. قالو انہوں نے کہا، اتجعلو، پھر سے آپ دیکھیں جیم عین لام آیا ہے، اور تا تم کے لیے آتا ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے نا. یا وہ کے لیے آتا ہے، تا تم کے لیے آتا ہے، اور حمزہ جو آئی ہے یہ کوشچن کے لیے آتی ہے. اتجعلو، کیا تم جعلا بناؤ گے. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے. ایکچولی ورڈ سے کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ حمزہ مانے کیا، تا مانے تم، اور جعلا مانے بنانا. تو بنانا آپ پہلے یاد کر چکے تھے. اب کیا پورا بن گیا؟ کیا تم بناؤ گے. تو کیا آپ بنانے والے ہیں، یہ پھر نیچے نکل کے آیا ورڈ کی میننگ. قالوا انہوں نے کہا، تجعل کیا آپ بنانے والے ہیں، فی ہا، فی مانے میں، ہا مانے اس، ہا مؤنث کی طرف اشارہ تھا تو زمین جو ہے وہ ہوتی ہے، تو فی ہا آیا، فی ہی نہیں آیا. اگر ہی یا ہو آتا تو پھر وہ میل کی طرف اشارہ تھا. فی ہا زمین کی طرف اشارہ ہے، وہ مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے، تو ہم کہیں گے اس میں. یعنی انہوں نے پوچھا کیا آپ زمین میں بنانے والے ہیں. من مانے ہوتا ہے ہو،
اور ہمارے پاس انگلش میں تو ہم یہ ہو ہی یوز کرتے ہیں، کون، لیکن اردو میں جب ہم جملے کے بیچ میں لکھتے ہیں تو اس کو کون نہیں کہتے، جو کہتے ہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے اس کو بنانے والے آپ زمین میں جو یفسدو، یفسدو فا سین دال، اب یا آیا ہے تو یا کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اس کی طرف، کہ ایسے والے کو بنانے والے وہ فساد کرے گا، یفسدو وہ فساد کرے گا، فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، کہ کیا آپ، انہوں نے کیا پوچھا، کیا آپ ایسے کو بنانے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا، اور وا یس فیکو، صفا کا معنی ہوتا ہے خوب خون بہانا، تو خون بہائے گا یعنی کہ بہت قتل وغیرہ کرنا، اس کو کہتے ہیں فسا کا، صفا کا، سین یس فیکو، اور وہ بہائے گا، الدماء، دم معنی خون ہوتا ہے، تو دماء بھی خون کی ہی میننگ ہے، تو روٹ لیٹر آپ دیکھیں حمزہ آیا ہوا ہے، اور اس میں پھر روٹ لیٹر میں دال میم واو آیا، خون۔ دو باتیں کہیں کہ وہ بہت فساد کرے گا زمین میں، اور خون بہائے گا اس میں، کیا آپ ایسے کو بنانے والے ہیں؟ اور انہوں نے پھر اور کیا کہا، وا اور نحنو، اور ہم، نحنو مانے ہم ہوتا ہے، انا مانے میں، آئی، اور اسی کا اگر پلورل کہیں گے وی، وہ ہوگا ہم، اوکے۔ ونحنو، انہوں نے اپنے بارے میں کی بتایا کہ اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، ونحنو نسبح، آگے جو آیا ہم تسبیح کرتے ہیں، یسبح ہوتا تو کیا میننگ آتی بتائیں؟ اتنے دن میں آپ لوگوں کو یا تو یوز کرنا آ گیا ہوگا، ان سب، وہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ اگر ہوتا تسبحو تو کیا میننگ آئے گی؟ تم سب، تم سب، ہاں، تسبحون اگر ہوگا وانون آئے گا، سب لگائیں گے، لیکن لفظ ابھی برا کے لیے، وہ تسبیح کرتا ہے، تم تسبیح کرتے ہو، نسبحو، نون آ گیا، بتائیں نون کس لیے ہوتا ہے؟ نون جمع کے لیے ہوتا ہے، ہم کے لیے، ہم تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نون جمع کے لیے آتا ہے، نون کہاں سے آیا؟ نحنو سے آیا ہے، اوکے۔ تو ہم سب تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک، بی مانے ود، حمد مانے تعریف بیان کرنا، حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان ہی کرتے ہیں، یہ کہہ رہے تھے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ، اور مقدس بیان، آپ کو پاکیزہ بیان کرتے ہیں، نقدسو ہے یعنی ہم سب آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں، ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم کہاں سے آیا؟ نون سے آیا، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَكَ، آپ کے لیے، قال انی، کہا، بے شک میں، اعلم، جو حمزہ آتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ انا سے آیا ہے، انا کا اعلم، میں جانتا ہوں، نعلم میننگ بتائیں، نعلم، ہم جانتے ہیں، ہاں ابھی ہم سب جانتے ہیں، ہو جائے گا صحیح، یعلم، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہاں، اور تعلم، تم تم جانتے تم جانتے سب جانتے ہیں، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ، یہ گرامر کے بڑے ڈیفیکلٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ 4 لوگ بھی جواب دے رہے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یا یہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے یوز ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھ رہی ہیں کریں گے میں آ رہا ہے، کبھی کرتے ہیں میں آتا ہے، صحیح، تو عالم میں جانتا ہوں، تو اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، تو جہاں آ شروع ہوگا انشاءاللہ میں کی میننگ لیں گے، وہ انا سے آیا، انا مانے ہوتا ہے میں، اور جہاں نون آ جائے گا وہ نحنو سے لیا گیا، نحنو مانے وی ہوتا ہے ہم، تو یا اور تا بھی الحمدللہ سیکھ لیا، تو یہ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اور بھی کچھ آئے گا تو اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ اعلم، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، ما مانے جو، لا مانے نہیں، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ ابھی آپ اس میں دیکھیں تادی آپ کو معلوم ہے، علم بھی معلوم ہے، واؤنون سے پتہ چل گیا کہ سب آ رہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی باتیں فرشتوں نے بتائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین سا جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا، کیا کیا معلوم تھا؟ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اس میں ایسے بھی ہوں گے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، حبیب اللہ تعالیٰ کے، اور کتنے انبیاء، شہداء، سب
تو فی الحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. چلیں ورڈ بائی ورڈ کیا نکلا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرشتوں سے کہا میں اپنے رب نے تمہارے رب نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پہ ایک خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہا انہوں نے کہ کیا آپ بنانے والے ہیں ایسے کو جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں پاکیزگی حمد کے ساتھ، اور وَنُقَدِّسُ کے لیے کیا لیں گے، اور تقدیس بیان کرتے ہیں بھی آپ کہہ سکتی ہیں، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں. سبحان یعنی تسبیح میں بھی پاکی ہے اور تقدیس میں بھی پاکی ہے. تو دونوں جگہ آپ پاکیزگی بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کو مقدس کرتے ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں، یا تقدیس بھی آپ ورڈ یوز کر سکتی ہیں یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ مقدس تقدس آیا ہے نا، نقدس تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہمارے پاس دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اگر اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ یہ یاد کر لیجیے. ہم ٹکڑے ٹکڑے بتا دیتے ہیں تاکہ رٹنا نہ پڑے. جب آپ ورڈ بائی ورڈ یاد کر لیتے ہیں جملہ خود بن جانا چاہیے. آپ کو ورڈ کی میننگ آتی ہے، آپ اس کو سینٹینس میں نکال سکتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں سینٹینس یاد آ جاتا ہے، تب ہمیں اس ورڈ کی میننگ بھی آ جاتی ہے کہ اچھا بھئی یہ تو یہ والا بات چل رہی تھی ہماری زبان میں، اپنے میں رٹنا بھی نہیں پڑا، ہمیں پتہ چل گیا یہ بات ہوئی تھی، یہاں پہ یہ جملہ ہے، اس ورڈ کی میننگ یہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں یاد آ جاتی ہے. آپ کے اسکرین پہ کیا لکھا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، تو کی جگہ آپ کر لیجیے گا، اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہ ایزی لکھا ہوا، یہ لے لیجیے سینٹینس کے لیے. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اولا فرمایا سے شروع ہوا، اچھا بات لکھا ہوا، یہ والا ہی لے لیتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی کا ذکر فرمانے کے بعد اس بات سے آگاہ فرمایا کہ وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، جو کہ پیچھے بھی ہم لوگوں نے پڑھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اسی نے آسمان اور انہی نے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہم کو بنایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے زمین اور آسمان کو بنایا. اب ان آیتوں میں انسان کی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ساری تخلیق یہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو یہاں پہ اسکرین پہ لکھا، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا ذکر فرمایا اور اس بات سے آگاہ کیا کہ وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. یہ بھی ہم لوگوں کو بتایا گیا نا پچھلے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات نہیں کائنات ہوتا ہے، کیوں نہیں کہ کر لیجیے، تخلیق کا آغاز، کہ کیسے اس کی شروعات کی، آغاز مانے شروعات، اس کا ذکر کیا. اسی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اس آیت میں کائنات کی تخلیق کے ذکر کے بعد نوع انسانیت، نوع مانے ہوتا ہے کسی چیز کے ٹائپ، نوع مانے ٹائپ ہوتا ہے عربی میں، اردو میں بھی یہی ہوتا ہوگا. نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر ہوا، یعنی انسان کا جو تخلیق ہے، اگر نوع آپ ہٹا بھی دیں گی تب بھی آپ کا جملہ صحیح رہے گا. ذکر کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرمایا، تیرے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہو، اذ کے بارے میں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ لکھ لیں کہ جہاں بھی اذ آئے گا، وہ اذ قال، اذ لفظ جب آتا ہے تو وہاں میننگ چھپی بھی ہوتی ہے. اس اذ کے مطلب ہوتے ہیں اذکر، یعنی یہ شارٹ میں لکھا ہوا ہے اذ، اذکر کو شارٹ میں لکھا ہوا ہے. اذکر مانے ہوتا ہے یاد کرو،
آرڈر فارم میں یہ ورڈ ہے ذکر کا، اذکر یعنی یاد کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ بات یاد کرو، یہ اپنی بات بتا کر کے کہ تو یہاں پہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، حذف کیا ہوا ہوتا ہے. تو شارٹ میں لکھا ہوتا ہے اذ، جس کی میننگ ہوتی ہے جب. تو جب بھی آپ کو اذ آئے گا اس کی میننگ کیا ہوگی؟ اذکر، یاد کرو. اس سے مراد یہ ہوگا یعنی کہ وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا. قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا. کن سے؟ للملائکتی، فرشتوں سے. ملائکہ ملک کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ملک کی جمع ہے اور اس کا میننگ ہوتی ہے بھیجنا. ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں، ملکی کو ملکی اس لیے کہتے ہیں، یہ اگر زبر زیر پیش کے ساتھ لکھے تو خیر ملکی نہیں ہے، آپ کیجیے ملک. ملک کو ملک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہی بھیجا گیا ہوتا ہے، اس لیے اسے ملک کہا جاتا ہے، بھیجا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جن اور انس کے عالم کے علاوہ ایک عالم ہے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے جہانوں سارے عالمین کے رب ہیں. تو وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ عالم کیا ہے، ایک الگ 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 ساری چیزوں کے، چیٹیوں کا ایک عالم، مچھلیوں پانی کے اندر کے رہنے والے جانوروں کا ایک عالم، اور اس طرح سے تھا. تو فضاؤں میں جو عالم ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے. تو رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے جہانوں کے رب تھے، سارے عالمین کے رب تھے، رب ہیں. تو جن و انس کے، یہ جن و انس کے عالم کے علاوہ عالم ہے. جنوں کے ہم لوگوں نے پڑھا اور انسان کو بھی ہم نے پڑھا. تو ان کے علاوہ بھی یہ جو ہے یہ الگ ہیں. فرشتے ایک اور عالم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. فرشتوں کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، کچھ وہی کے ساتھ مقرر ہیں، جیسے کہ اچھا یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے فرشتے کی روح اور ایک غیبی جہاں سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے. کی روح ہٹا لیجیے. فرشتے ایک غیبی جہاں سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے، یعنی غیب ہے، ہمیں نہیں نظر آتا نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک، ان میں سے کچھ وہی کے ساتھ مقرر ہیں، جیسے کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں، یعنی ان کا کام ہے وہی لے کے آنا. کچھ بارش اور نباتات کے ساتھ، جیسے کہ میکائیل یعنی پیڑ پودے اور بارش، ان چیزوں سے کنیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی. اور کچھ بنی آدم کی روحیں قبض کرنے نکالنے کے ساتھ، جیسے ملک الموت. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے پارٹ لیا گیا ہے؟ ابن تفسیر جو ابن عثیمین کی ہے وہاں سے یہ پارٹ اتنا ہم لوگوں نے فی الحال لیا. تو دیکھا کہ الگ الگ جگہ کام ہے. پھر کچھ ان کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہواؤں پر مقرر ہیں. کچھ اعمال لکھنے پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دائیں بائیں جو ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں نا، کچھ ان میں سے جنت پر مقرر ہیں، وہاں اپنا کام کر رہے ہیں. جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا وہ کچھ جہنم میں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے جو فرشتے ہیں وہ اللہ اور ان کے نباتات پیڑ پودوں کو کہا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رابطہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول تک بھیجنے کے لیے جن کو چوز کیا ہے اپنی وحی لے کے آنے کے لیے، وہ فرشتے ہیں. اوکے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں الگ الگ دے رکھی. فرشتے جو ہیں وہ اپنی صفات میں انسانوں سے بہت مختلف ہیں
اور ان کے اندر قوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ان کی تعداد کسی بھی طرح معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آسمان پر ایک یعنی کہ 4 انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ایسی کوئی خالی ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ یا تو سجدہ میں بزی ہے یا رکوع کرنے میں بزی ہے یا قیام کر رہا ہو۔ تو اور آسمان بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ زمین کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں، صحیح؟ اور اتنے فرشتے ہیں کہ وہاں ایک اتنی سی بھی جگہ نہیں خالی ہے کہ سارے فرشتے اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے، اور اس کے علاوہ خوبصورتی میں بھی بہت زیادہ، قوت میں بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے اندر اخلاقی صفات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جن میں خاص طور پہ یہ کہ وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، جو کہ آپ کی اسکرین پہ سب لکھی ہوئی ہیں کہ یہ صفات ہیں ان کی کہ طاقت میں، تعداد میں، خوبصورتی میں بہت زیادہ ہے، اور اخلاقی صفات جو ہے کہ کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی نافرمانی بھی کبھی بھی نہیں کرتے، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے کاموں کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اس چیز کو ہم لوگ سیکھیں۔ یہاں پہ یہ ایکسٹرا لکھ گیا ہے انی جا ونحن نسبح بحمدک ونقدس، ابھی یہ باقی ہے، ٹھیک ہے، اوپر کا آپ کٹ کیجئے، یہاں پہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل جو تھا جعلہ سے تھا، اور میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جعلہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ خلق پیدا کرنا، اور ایک ہے سیرہ، سیرہ کے معنی ہوتا ہے کرنا، ہونا۔ تو یہ دو میننگ میں آپ کو ملے گا، ہو گیا، کر دیا، بنا دیا، یا پیدا کرا، یہ دو میننگ میں انشاءاللہ آپ کو جعلہ ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں، یہاں آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا ہے، اور وہ پھر تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ خلافت تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک۔ تو جاعل با معنی خالق کے ہے، کیونکہ خالق بھی اسی پر ہے، بنانے والا ہوں، جائل پیدا کرنے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں کی میننگ میں یہاں پہ آپ کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو خبر دینا، آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہونا، آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا۔ خلیفہ ورڈ جو ہے وہ خلافت سے ہے، یہاں پہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے خلافت، جس کا مطلب ہوتا ہے نیابت، یعنی کہ جیسے ایک شخص کے بعد جو دوسرا شخص اس کا نائب بن کے آتا ہے، تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جب وہ گئے تھے تو مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کے، یعنی پیچھے ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا بنا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ تو نائب، نیابت جو ہے وہ نائب سے میننگ ہے جو کہ اس کی دیکھ ریکھ، اس کی سرپرستی سنبھالنے جیسا ہوتا ہے۔ اور خلیفہ جو ہے وہ خا لام فا، خلف مانے پیچھے بھی میننگ ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ایک شخص یا ایک جنریشن کے بعد ایک شخص کے بعد دوسرا شخص آتا ہے اس کا نائب بن کے اس پوسٹ پر، یہ ساری میننگ خلیفہ کے لیے آتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کیا کیا میننگ پھر ہم لوگوں کو پتہ چلی؟ اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ جن میں سے ایک یہ ہے، یعنی کئی معنی جو بیان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خلیفہ ہوگا، جس سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو زمین میں لے کر آئے گا، اس کو ریپرزینٹ کرے گا اور اس کو نافذ کرے گا۔ تو جو اللہ کے حکم آئے تھے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بھیجے، انبیاء بھیجے، وہ خلیفہ یہ بھی ایک مراد ہے سے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا داؤد
ان جعلناک فی الارض خلیفہ، تو یہی یعنی کہ قرآن میں اس طرح سے آتا کہ ان کو بھی یہی کہہ کے بھیجا گیا، تو وہ بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پر انہیں نے نافذ کیے یعنی اتارے۔ دوسرے معنی جو ہیں وہ پچھلے لوگوں کے جانشین، ٹھیک ہے، جو آپ کے یہاں پہ سابقہ لوگوں کا جانشین، سابقہ پچھلے لوگوں کے جانشین، یعنی جو جیسے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بسا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب انسان نہیں تھے اس سے پہلے کس کی خلافت تھی؟ جناتوں کی تھی، تو وہ مخلوق تھے، انسانوں نے اس کے بعد زمین کی باغ ڈور سنبھال لی، تو وہ جنات کے بعد آنے والے خلیفہ کا لفظ جو ہے وہ خلیف سے ہے اور جانشین سے ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے سے بھی مراد ہے۔ اس سے پھر مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسا کہ یہاں پہ اوکے یہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ کا خلیفہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا کہ اللہ کے احکامات کو زمین پر لے کر آنے والا، پھر جو ایک پچھلے لوگ تھے جو کہ جیسے کہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان جانشین تھے، اس کے بعد اب جنات جانشین تھے، یعنی کہ وہ بسے ہوئے تھے اور پھر انسان آ گئے۔ اسی طرح پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ خلیفہ با معنی پیچھے آنے والے، خلف یعنی پیچھے آنے والے، یعنی انسان کا نسل در نسل ایک دوسرے کے بعد، جیسے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے دادا، تو ایک جنریشن جو چلی آ رہی وہ اچھا یہاں پر یہ بات ہمیں دھیان رکھنی ہے، یہاں سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، یہ بات کہنا درست نہیں کہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد کوئی آنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو جانشین کی میننگ میں نہیں آ سکتا اللہ کے لیے کہ اللہ کا خلیفہ کس کی میننگ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو زمین میں نافذ کرنے، یا یہ میننگ میں آ سکتا ہے کہ یہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا خلیفہ، ٹھیک، اور پیچھے آنے والے جانشین ان کے بعد آنے اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خلیفہ اس میننگ میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف آدم علیہ السلام ہی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے انسان ہیں تو سب کے سب جو ہیں وہ زمین پر ان کو اللہ کی طرف سے کچھ حکم یا کچھ ذمہ داریاں ہیں دے کر بھیجا گیا ہے جن کو انہیں پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں انسانوں کا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے کہ انسان کرتا کیا ہے؟ اللہ نے تو عزت بخش دی، اسے خلیفہ بنا دیا، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس زمین میں کیا کرتا ہے۔ پھر خلیفہ جیسا کہ جی ہاں، تو جب خلیفہ بنے ہیں تو کتنی چیزوں سے دیکھیں، ہمیں برائیوں سے کتنا شروع سے ہی روکا جا رہا ہے، زمین پہ فساد نہیں کرنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ توڑتے ہیں تو ان کو فاسق بتا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ نافرمان، تو اللہ ہم سب کو انہی باتوں سے سدھر جانے والا بنا دے، آمین۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہا انہوں نے کہ تم آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا۔ فساد کے معنی پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے تھے، نافرمانی، اللہ کے نے جو حکم بتائے ہیں ان کو چھوڑ کے اگر کوئی اپنے حکم آرڈرز لے کے آ رہا ہے تو وہی نافرمانی، اللہ نے ایسے کرنے کا ہے، پردہ کرنے کا ہے، شادی کر کے یہ کرنے کا ہے، لوگ پہلے ہی افیئر سے لائے پڑے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وقت آپ دیکھیں اللہ کے احکامات کو توڑا گیا، نافرمانیاں کی گئی، زمین میں فساد، صحیح، پھر گناہ بھی اسی طرح، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اب وہ کرا جا رہا ہے، وہ بھی زمین میں فساد۔ تو نافرمانی و گناہ کے ذریعے زمین کے نظام کو بگاڑنا، یہ چیز جو تھی یہ فساد تھی، تو کیا اب یہاں پر یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ
فرشتوں کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض تھی؟ نہیں، اللہ پر ان کو اعتراض نہیں تھا کہ آپ ایسے کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو ایسے ہوں گے، یا پھر ان کو انسانوں سے حسد نہیں تھی کہ آپ خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی نہ ہی ان کو اعتراض تھا نہ ہی ان کو حسد تھی۔ تو پھر جو فرشتوں کے استفہام کی وجہ، استفہام کوشچن جو انہوں نے یہ کوشچن کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی یہ بات نہیں، فرشتوں کی یہ بات اللہ پر اعتراض نہ تھی اور نہ ہی بنی آدم سے حسد کی بنا پر انہوں نے یہ بات پوچھی تھی، تو بلکہ انہوں نے یہ بات کیوں پوچھی تھی؟ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے پوچھی تھی، کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کیوں یہ پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب بتایا فرشتوں کو کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں، تو بس ان کے یہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ آپ کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر ہم انسان کہے کہ وہ جی تھوڑی سی ایک ہمارا کلاس ہم جلدی بند کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ اس میں تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ انٹرسٹنگ آیات ہیں، ان کو آپ لوگ پڑھ کے رکھیے اور ورڈ ٹو ورڈ یاد کیجیے، آگے بھی بڑھیں گے۔ اور چل نیکسٹ کلاس میں ملیں گے، یہاں سے کلاس بند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ